جب آپ کے لیے جی ایچ کیو میں کیا گیا تقریب کا اہتمام، تو ابھی پہلے بھی اس پہ بات ہوئی، لیکن بابر اعظم جیسے بڑے سٹارز آپ کے استقبال کے نہیں، آپ سے پہلے وہاں پہ موجود ہیں، اور چیف صاحب آپ کو اپنی گاڑی میں لے کے آئے ہیں، تو اس وقت آپ کے ان کے ساتھ کیا کوئی بات چیت ہوئی کہ اس سے پہلے اس طرح کا پروٹوکول ہم نے نہیں دیکھا کسی بھی پرسنالٹی کا؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے وہ انسان خود بھی نہیں سوچتا. تو جیسے چیف آف آرمی صاحب نے ماشاء اللہ مجھے عزت دی ہے، اور ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. انہوں نے ماشاء اللہ بڑی مجھے وہاں لے کے آئے اپنی گاڑی میں بٹھا کے، تو میرے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. اگر دیکھا جائے تو جتنی انہوں نے عزت دی ہے، بلکہ پورے پاکستان نے ماشاء اللہ بڑی عزت دی اور دے رہے. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے یہی بات چیت کی ہے کہ یار آپ نے جو کیا ہے نا، وہ آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. تو میں نے کہا سر یہ میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے. کہتا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن آپ کے بہانے سب کو اکٹھا کیا ہے، سب کو ایک نئی روشنی دی ہے. تو وہ مسئلہ اتنے خوش تھے. جب میں ادھر ہال میں داخل ہوا ہوں تو سارے ہمارے جو بڑے سٹارز تھے ماشاء اللہ، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، اور مجھے پھر وہ بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سارے ماشاء اللہ جو ہے نا وہ استقبال کے لیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک الگ جذبات تھے. تو اگر دیکھا جائے تو بیان نہیں میں کر سکتا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور جو واپسی آ کے مجھے عزت ملی ہے، وہ بہت میرے لیے بہت بڑی عزت ہے. جب آپ واپس آئے تھے نا تو کچھ تصویروں پہ آپ کو پتا ہے میمز بھی بن رہی ہوتی ہے نا، تو ایک میم تھی کہ رانا مشہور صاحب آپ کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں، تو ویسے کیا کہا تھا انہوں نے، کیا ایسی بات تھی جس پہ اچھا وہ دراصل وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، کہتے ہیں نا کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. مجھے ایک انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دیا ہے، جی پیپر کوئی یا کام میں کچھ کہہ رہے ہیں، وہ تو سر یہ تھا جو عام روٹین میں جو انٹرویو دیتا ہوں یا اسپیچ کرتا ہوں کہ یار میں نے کب سٹارٹ کی، کس طرح کی، کون سا ٹائٹل حاصل کیا، کہاں پہ جا کے کہاں جو کیا، اس پہ وہی لکھا ہوا تھا. اس پہ وہ لکھا تھا ترتیب وائز کہ یہ چیزیں آپ کو ہیں، تو آپ چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، بڑے عرصے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تو وہ ایک سیدھا لکھا تھا کہ اس طرح بولے نا یار، کوئی غلط نہ بولا جائے. ہاں ایک ترتیب میں. تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا سر میں انشاءاللہ بول لوں گا، پہلے تو میں اس کی طرف دیکھوں گا، پڑھوں گا، پھر بولوں گا، تو وہ میرے خیال میں مزہ نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں تو مجھے ویسے الحمدللہ پتہ بھی ہے اور یاد بھی ہے، پریکٹس بھی ہے، تو میں انشاءاللہ بول لوں گا. تو کہتے پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو وہی چیز تھی تو میں آج کل آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور جو سوشل میڈیا پہ الحمدللہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی چیز نہیں تھی، اور بہت ساری چیزیں سننے میں آئی ہیں، کیا لکھ دیا اس میں، کیا پڑھا، کیوں نہیں پڑھا، یہ ہے. تو میرے خیال میں ایسی ویسی کوئی چیز نہیں تھی. آپ کی تو ماشاءاللہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، کچھ چھپی تو ہے نہیں. انعامات جو آپ کو ملے ہیں، تو کوئی اندازہ ہے کہ گنتی ہے کہ کتنے پیسے بن گئے ہیں رفلی؟ نہیں کبھی گنتی نہیں کی. گنتی کر کے کیا کرنا، وہ گنتی تو وہی کرتے نا جس نے جی کمایا ہے، جی میں نے اتنا کما لیا ہے، اتنا میں نے لگا لیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، زیادہ دیا، جتنا بھی دیا ہے. جو مجھے عزت مل رہی ہے نا، میرے لیے سب سے بڑھ کر وہی پیسہ ہے. پیسہ ویسے آپ نے کہاں پہ اسپینڈ کیا زیادہ؟ آپ کا یہ پلان کیا ہے کہ ابھی جب اتنے سارے اکٹھے آئے تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں؟ فرض کریں ایک نیا گھر لینا ہے یا کوئی اسپورٹس کمپلیکس بنانا ہے، کوئی کام کرنا ہے. ابھی سوچا کہ چلو ایک نیو گھر لے لوں، تھوڑا سا بڑا لے لوں، اور چھوٹا سا کوئی کاروبار بھی بنا لوں، ٹھیک ہے، جس سے کہ چلو آمدن آئے اور بچوں پہ بھی خرچ کروں کہ کل کو جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، بچے بھی بڑے ہو کے اس طرح وہ بھی پاکستان کا نام روشن کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی اکیڈمی بناؤں بچوں کے لیے. لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یار ابھی کیریئر جو سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ میرا، اللہ تعالیٰ مجھے سے تندرستی سے فٹ رہوں انشاءاللہ، اپنے آپ پہ انشاءاللہ فوکس ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ اپنا جو ہمارے یوتھ ہے، نوجوان ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلوں. گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے پاس جو انعام میں ملی ہیں اور سارے ملا؟ گاڑیاں ماشاءاللہ ہیں میرے خیال میں 4-5 ہیں. اچھا ہاں جی. کچھ آپ نے بیچ بھی دی ہیں؟ اکٹھے تو زیادہ نہیں ہوئی تھی الحمدللہ، بیچی نہیں ہے کوئی بھی. اچھا اس میں نے کچھ بھائیوں کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، کچھ میرے پاس گفٹ وغیرہ دے دیے. اور جو آپ کو پنجاب گورنمنٹ نے نمبر دیا تھا جی 92.97، جی وہ آپ خود استعمال میں ہے وہ گاڑی؟ اور وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس. اور فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں اسپورٹس کے علاوہ؟ یہ آپ کی جو گیم ہے اس کے اندر میکسیمم ایج کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کرکٹر ہوتا ہے نا 35-40 کے بعد ریٹائر، تو اس گیم میں کیا لمٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد کا آپ کا کیا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ 40 ایئرس تک کھیل سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں
اور انجری پہ کنٹرول رکھتے ہیں. انجری تو بس دیکھیں کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور اسپورٹس انجری کا حصہ ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو انسان اپنے آپ کو فٹ رکھے تو امید ہے کہ 40 سال تک کھیل سکتا ہے پلیئر. ابھی کتنی ایج ہے آپ کی؟ ابھی 28. اچھا ماشاء اللہ, یعنی ابھی ہم امید ہے کہ بلکہ انشاءاللہ یقین ہے اور دعائیں ہیں کہ آپ کو اگلے 2-3 اولمپکس میں ہم دیکھیں گے.